منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ فرمانے عبداللہ بن عیسیٰ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امت ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک ان کی اولاد قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتی رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اور آسمانوں کا اور زمین کا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہے، یہ سب دنیوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر آپ کے مذہب یعنی قرآن کریم پر گرد ہے تو یقین کریں اس گرد سے زیادہ آپ کے دل کو زنگ لگ چکا ہے۔ قد افلح من زکاھا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ سورہ الشمس۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا اچھا کارساز ہے، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56۔ بے شک تمہارا رب تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم ہے۔ آؤ دیکھو میرا جانور آپ کے جانور سے بڑا اور خوبصورت ہے۔ سورہ حج میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تک ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا، بڑائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہٰذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ اپنی آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ ارشاد خداوندی، فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں
لڑائے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ سورہ الانعام۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 83۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ سورہ الحجر۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ تو صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 117۔ اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی اور اسے سمندر اور زمین میں سواری مہیا کی اور اسے کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا کی اور اسے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 263۔ بل اللہ الامر جمیعا، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 31۔ یقیناً یہ قرآن بالکل سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 9۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا وہ صرف میری عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز نہ گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہلاک۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات دلا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ سورہ المؤمنون۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اے ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 165۔ قرآن پڑھانے والوں کے لیے اجر عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی کسی کو سکھاتا ہے تو جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ سورہ البروج آیت نمبر 14۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر تم واقعی مومن ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 23۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، کیا وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ القرآن۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس بربادی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔